سوشل میڈیا اور ہماری ذمہ داری۔ یہ بات مسلم ہے کہ ہر چیز کے دو پہلو اور دو رخ ہوتے ہیں، ایک فائدے کا پہلو اور دوسرا نقصان کا پہلو۔ جس چیز کو جس مقصد کے لیے ایجاد کیا گیا ہے، اگر وہ مقصد صحیح ہے اور اسے اسی مقصد میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے بے شمار فوائد وجود میں آتے ہیں، اور اگر اس کا استعمال غلط ہوتا ہے تو پھر اس کے نقصانات اس کے فوائد پر غالب آ جاتے ہیں اور وہ چیز اپنی اصلی منفعت کھو بیٹھتی ہے۔ دور حاضر میں سوشل میڈیا کی اہمیت اور ضرورت کا کوئی منکر نہیں۔ ای میل، واٹس ایپ، ٹیلی گرام، فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب وغیرہ، ان ذرائع کے جہاں زبردست فائدے ہیں، دوسری طرف ان کے غلط استعمال سے ان کے نقصانات بھی انتہائی خطرناک ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں سیاسی، سماجی، ملکی اور شخصی حالات بلا تحقیق و تصدیق پھیلائے جا رہے ہیں، وہیں بے سند دینی اور مذہبی باتوں کو پھیلانے کا بھی ایک سلسلہ چل پڑا ہے۔ آئے دن موضوع اور انتہائی ضعیف اور گھڑی ہوئی احادیث و واقعات اور باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور دینی عنوان سے جس کے پاس بھی میسج آ جاتا ہے وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ گویا اس کے پاس نیکیوں کا ایک خزانہ آ گیا۔ اس کی تحقیق تو درکنار اسے مکمل پڑھتا بھی نہیں، بغیر پڑھے ہی چند لمحوں میں سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں تک اسے پہنچا دیتا ہے، اور اس کے بعد اپنے عمل سے خوش ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ اس نے بہت بڑا کار خیر کر کے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لیا، حالانکہ وہ اس سے بے خبر ہوتا ہے کہ اس نے جھوٹی اور غلط بات پھیلا کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں نکلو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص تم کو سلام کرے اسے کافر سمجھ کر یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک آدمی صحابہ کرام کی ایک جماعت سے ملا، جب کہ یہ حضرات جہاد کے لیے جا رہے تھے۔ یہ آدمی اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے حضرات صحابہ کو سلام کیا، جو عملاً اس بات کا اظہار تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ اس وقت اس نے محض اپنی جان بچانے کے لیے فریب کیا ہے، مسلمانوں کی طرح سلام کر کے ہم سے بچ نکلے، چنانچہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی بکریوں کو مال غنیمت قرار دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو شخص آپ کو اسلامی طرز پر سلام کرے تو بغیر تحقیق کے یہ نہ سمجھو کہ اس نے فریب کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، اور اس کے مال کو مال غنیمت سمجھ کر حلال نہ کرو۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سوچ سمجھ کر کام کرنا اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ جب ان کو کسی امر کی خبر پہنچتی ہے، خواہ وہ امر موجب امن ہو یا موجب خوف، تو اس خبر کو فوراً مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات وہ غلط نکلتی ہے، اور اگر صحیح بھی ہوئی تب بھی بعض اوقات اس کا مشہور کرنا خلاف مصلحت ہوتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضرت عمر کو یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے تو اپنے گھر سے مسجد کی طرف آئے۔ جب مسجد کے دروازہ پر پہنچے تو آپ رضی اللہ نے سنا کہ مسجد کے اندر لوگوں میں بھی یہی ذکر ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ نے دل ہی دل میں کہا کہ اس خبر کی تحقیق ہونی چاہیے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ تحقیق کرنے کے بعد میں مسجد کی طرف واپس آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ رسول اللہ نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے، جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں اور سن رہے ہیں وہ سب غلط ہے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ آیت کریمہ بھی اگرچہ اپنے مورد کے اعتبار سے خاص ہے، مگر اس میں امت کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان نہ کریں، اگر ایسا کریں گے تو بڑا فساد اور بڑی خرابی جنم لے گی۔